بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ توصیف صاحب، جب بھی میں یوٹیوب پر کوئی مذہبی گفتگو سنتا ہوں تو آپ کا کوئی نہ کوئی کلپ آ ٹپکتا ہے، لگے ہاتھوں میں اسے بھی سن لیتا ہوں۔ اس دوران میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ آپ کی اردو کافی کمزور ہے۔ آپ کے اردو الفاظ میں یہ غلطیاں بار بار نظر سے گزری تو جی میں آیا کہ کیوں نہ ان کی نشاندہی کر دوں تاکہ آئندہ آپ ان کا خیال رکھیں، ملاحظہ ہو۔ اور وہ دجال خبیث قادیانی، اس کا جرم ان الفاظوں میں آ کر بہت چھوٹا ہو جاتا ہے۔ توصیف صاحب، الفاظ لفظ کی جمع ہے، اس کو مزید جمع بنانے کے لیے الفاظوں کہنا غلط ہے۔ جیسے فرد کی جمع افراد ہے تو اس کو افرادوں کہنا غلط ہے۔ امید ہے کہ آئندہ اس کا خیال رکھیں گے۔ غلطی ہو گئی، معاف کر دو، غلطی ہو گئی، معاف کر دو، غلطی ہو گئی، معاف کر دو۔ حضرت عائشہ دن اور رات کے اعمال صحابہ کرام کو بتاتی ہیں، صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں۔ سوال ہے کہ آپ نے فرمایا کہ صحابہ کرام اس طرح تبلیغی جماعت کی طرح مختلف جگہ پر وقت نہیں لگاتے تھے۔ شیخ توصیف صاحب، کرام مصدر کا صیغہ ہے۔ 30ویں پارے کی سورت عبسہ میں بھی یہ لفظ موجود ہے، کرام بررہ، آیت نمبر 16۔ لہذا کرام میں کاف کی زیر کے بجائے زبر پڑھنا غلط ہے۔ آئندہ آپ صحابہ کرام کہا کریں، صحابہ کرام نہ کہیں، چونکہ آپ بار بار یہ لفظ غلط بولتے ہیں۔ توبہ میری آنکھ سے کھلو گیا بول کے لیے سنو گا، توبہ میری آنکھ سے کھلو گیا بول کے لیے سنو گا، توبہ میری آنکھ سے کھلو گیا بول کے لیے سنو گا۔ ہو سکے تو اس عیدوں کی عید کی تعظیم کی نیت سے سفید لباس، امامہ۔ توصیف صاحب، اردو زبان میں لباس بڑا مشہور لفظ ہے۔ 30ویں پارے کی سورت عمہ کی آیت نمبر 10 میں بھی یہ لفظ موجود ہے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا۔ تو لفظ لباس کو لام کی زبر کے ساتھ لباس پڑھنا غلط ہے۔ آئندہ اس کا خیال رکھیں، اردو پر آپ کا احسان ہوگا۔ غلطی ہو گئی، معاف کر دو، غلطی ہو گئی، معاف کر دو، غلطی ہو گئی، معاف کر دو۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مخاطب کر کے کہتے ہیں، توصیف صاحب، مخاطب کہتے ہیں خطاب کرنے والا، اور مخاطب کہتے ہیں جس کو خطاب کیا جائے۔ تو آپ کے اس جملے میں مخاطب زیر کے ساتھ نہیں بلکہ زبر کے ساتھ ہونا چاہیے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو مخاطب کر کے کہتے ہیں۔ افسوس صد افسوس کی ابھی تک آپ کو مخاطب اور مخاطب کے لفظ بھی صحیح استعمال کرنا نہیں آیا۔ توبہ میری آنکھ سے کھلو گیا بول کے لیے سنو گا، توبہ میری آنکھ سے کھلو گیا بول کے لیے سنو گا، توبہ میری آنکھ سے کھلو گیا بول کے لیے سنو گا۔ مختار کل جو چاہے کر گزرے نہیں سکوں گا، مختار کل صرف ایک اللہ ہے، بشر مختار کل نہیں ہوا کرتا۔ لیکن توصیف صاحب، ہمارے پاس گاؤں سے مہمان آتے ہیں تو وہ بھی آپ کی طرح ہی مختار کے لفظ کو مختار بولتے ہیں، یہ غلط ہے۔ لہٰذا آپ کا بولا ہوا لفظ مختار کل صحیح نہیں، صحیح لفظ ہے مختار کل۔ آپ آئینے کے سامنے بیٹھ کر 25 دفعہ اس لفظ کو دہرائیں، امید ہے کہ آپ کا تلفظ صحیح ہو جائے گا۔ غلطی ہو گئی، معاف کر دو، غلطی ہو گئی، معاف کر دو، غلطی ہو گئی، معاف کر دو۔ اس کتاب کو لیتے ہیں، ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو گھر والوں کو قرآن کی تلاوت سکھا رہے تھے۔ جناب توصیف صاحب، تلاوت تا کی زیر کے ساتھ ہے۔ میں نے بعض ان پڑھ لوگوں کو سنا کہ وہ تلاوت تا کی زبر کے ساتھ بولتے ہیں۔ تعجب ہے کہ آپ نے بھی تلاوت تا کی زبر کے ساتھ بولا۔ اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں تو آپ صحیح لفظ تلاوت بولنے لگ جائیں گے، لیکن آپ کو کچھ محنت کرنی پڑے گی۔ توبہ میری آنکھ سے کھلو گیا بول کے لیے سنو گا، توبہ میری آنکھ سے کھلو گیا بول کے لیے سنو گا، توبہ میری آنکھ سے کھلو گیا بول کے لیے سنو گا۔ ولایت ملتی کس کو ہے؟ میرے آقا نے کہا تھا، میں نے پہلے کہا تھا، ساری دنیا کی ولایت ایک پلڑے میں، ولایت ملتی کس کو ہے؟ جو محمد کا گرویدہ ہو جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولایت ملتی کس کو ہے؟ میرے آقا نے کہا تھا۔ توصیف راشدی صاحب،
لوگ آپ کا یہ لفظ سن کر بہت ہنستے ہیں اور آپس میں کہتے ہیں اس مولوی صاحب کو ولایت لفظ ہی صحیح بولنا نہیں آتا اور یہ نکلے ہیں اولیاء پر تبصرہ کرنے۔ واقعی آپ اس لفظ کو ولایت واو کی زبر کے ساتھ بولتے ہیں۔ اس لفظ کی صحیح ادائیگی یاد رکھنا شاید آپ کے لیے مشکل ہو، بس یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ بھی تلاوت کی طرح ہی پہلے حرف کی زیر کے ساتھ ہے اور صحیح لفظ ولایت ہے، ولایت نہیں۔ غلطی ہو گئی معاف کر دو، غلطی ہو گئی معاف کر دو، غلطی ہو گئی معاف کر دو۔ جہاں دین کی بنیاد سے ٹکر ہو وہ مجلس بے شک دین کے نام پہ بنے، وہ مسجد ضرار ہے، اس کو جلایا جائے گا، اس کا انکار کیا جائے گا، اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، اس کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ توصیف صاحب، اردو والوں نے زرار کا لفظ عربی سے ہی لیا ہے اور یہ لفظ سورہ توبہ کی آیت نمبر 107 میں بھی موجود ہے، مسجدن زرارن۔ آئیے قرآن مجید سے دیکھتے ہیں۔ الغرض یہ لفظ ضاد کی زیر کے ساتھ ہے۔ آپ جب ضاد کی زبر کے ساتھ مسجد زرار بولتے ہیں تو سننے والوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ آپ کا یہ عربی لباس اصلی نہیں، جعلی ہے اور یہ آپ کا اصلی روپ نہیں بلکہ بہروپی ہے۔ الغرض صحیح لفظ مسجد زرار زیر کے ساتھ ہے، زبر کے ساتھ نہیں۔ توبہ میری آنکھ سے کھلو گیا بول کے دیکھنا ہوگا، توبہ میری آنکھ سے کھلو گیا بول کے دیکھنا ہوگا، توبہ میری آنکھ سے کھلو گیا بول کے دیکھنا ہوگا۔ صفحہ 111 مزدلفہ کے حج کے مسائل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں مزدلفہ میں 2 اقامت 2 اذان اور 1 اذان 2 اقامت، 1 اذان 1 اقامت ثابت ہوئی ہے۔ میدان ہے، 1 اذان ہوتی ہے اور 2 اقامتیں ہیں۔ توصیف صاحب، اقامت کے لفظ میں الف کے نیچے زیر ہے۔ روزانہ 5 جماعت نمازوں کے لیے 5 دفعہ اقامت کہی جاتی ہے۔ آپ کو ابھی تک اقامت کے لفظ بھی صحیح بولنا نہیں آیا اور آپ الف پر زبر کے ساتھ اقامت کہتے ہیں۔ ذرا اس کثیر الاستعمال لفظ کو تو صحیح بولنا سیکھ لیں۔ توبہ میری آنکھ سے کھلو گیا بول کے دیکھنا ہوگا، توبہ میری آنکھ سے کھلو گیا بول کے دیکھنا ہوگا، توبہ میری آنکھ سے کھلو گیا بول کے دیکھنا ہوگا۔ اب نعوذ باللہ نقل کفر نباشد ہمارے شیعہ حضرات کا یہ عقیدہ ہے۔ توصیف صاحب، میں دعویٰ تو نہیں کرتا لیکن اپنی معلومات کے حد تک کہتا ہوں کہ کم از کم میں نے آپ کے جو کلپ سنے ہیں ان میں یہ ایک فارسی کا جملہ آپ نے بولا ہے لیکن اس کے بولنے میں بھی آپ سے غلطی سرزد ہو گئی، وہ یوں کہ نباشت میں شین پر زبر ہے جبکہ آپ نے اس پر زیر پڑی اور یوں کہا نباشد۔ بہرحال یہ تعجب کی بات نہیں، چونکہ فارسی والوں کے ساتھ آپ کے تعلقات ویسے بھی زیادہ خوشگوار نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آپ نباشت کو نباشت پڑھیں۔ غلطی ہو گئی معاف کر دو، غلطی ہو گئی معاف کر دو، غلطی ہو گئی معاف کر دو۔ اپنے دل سے فیضان کیا، دل سے توجہ ڈالی۔ توصیف صاحب، اردو زبان میں توجہ کے لفظ پر جیم پر پیش ہے جبکہ آپ جیم پر زبر پڑھتے ہیں۔ توصیف صاحب، مذہبی معاملات پر میں گفتگو نہیں کرتا لیکن اردو الفاظ کو آپ اردو والوں کی طرح ہی بولا کریں، اس کو تقلید عدم تقلید کا موضوع نہ بنائیں۔ اگر آپ اس لفظ کو اردو والوں کی طرح ہی بولیں گے تو آپ کی غیر مقلدیت ڈسٹرب نہیں ہوگی، حوصلہ رکھیں۔ بقول شاعر، لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں، لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں، اہل دل آج بھی ہیں اہل زباں سے آگے۔ غلطی ہو گئی معاف کر دو، غلطی ہو گئی معاف کر دو، غلطی ہو گئی معاف کر دو۔ توصیف صاحب، اطاعت کے لفظ میں الف کے نیچے زیر ہے۔ آپ اطاعت کو الف کی زبر کے ساتھ اطاعت بولتے ہوئے سنتے ہیں تو ہمیں اپنے تایا جان کے پینڈو بچے یاد آ جاتے ہیں۔ توصیف صاحب، یہ ولایت کو ولایت، تلاوت کو تلاوت، اطاعت کو اطاعت بولنے سے مجھے یہ پوچھنا پڑ گیا کہ کہیں آپ بھی پینڈو تو نہیں؟
جو بتیاں دیکھنے شہر آئے ہوں؟ کہ سارے تصوف کا ماں حاصل اور کمال کا اعلیٰ درجہ یہی تو ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 لفظوں میں بیان فرما دیا. اسی احسان کے حاصل کرنے کو تمام مجاہدہ اور ریاضت کرنا پڑتا ہے، اور دین کی ساری تعلیم و تلقین اسی غرض سے ہے. غرض تصوف کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو احسان حاصل ہو جائے. اگر یہ تصوف جس میں حال ہے، جس میں وجد ہے، جس میں مجاہدے ہیں، اگر یہ تصوف دین اسلام ہے. توصیف صاحب آپ نکلے ہیں تصوف پر تنقید کے لیے. اے کاش تصوف کو صحیح طور پر بولنا تو سیکھ لیا ہوتا. چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تصوف کا لفظ واو کی پیش کے ساتھ ہے، نہ کہ تصوف واو کی زبر کے ساتھ، جبکہ آپ نے ان کلپس میں 4 دفعہ اس لفظ کو غلط بولا. توصیف صاحب جب آپ کو یہ سب لفظ صحیح بولنا ہی نہیں آتا تو اس کے مفہوم و مصداق پر آپ نے جو تنقید کی ہے اس میں کتنا علمی وزن ہوگا. شرم تجھ کو مگر نہیں آتی. بقول شاعر. چٹکیاں لیتی ہے فطرت، چیخ اٹھتا ہے ضمیر. چٹکیاں لیتی ہے فطرت، چیخ اٹھتا ہے ضمیر. کوئی کتنا ہی حقیقت سے گریزاں کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ہی حقیقت سے گریزاں کیوں نہ ہو. توصیف زیدی صاحب لو، میں نے تمہیں یہ 15 الفاظ سکھا دیے، انہیں بیٹھ کر یاد کرو. جب تک تمہیں یہ الفاظ یاد کر کے مجھے صحیح سنا دو گے تو میں نے تمہیں مزید 15 الفاظ سکھا دوں گا. جب تک تمہارے یہ الفاظ درست نہیں ہوتے اس وقت تک تقریروں کا دندہ روک دے تاکہ جگ ہنسائی نہ ہو. خلاصتاً آخر میں وہ الفاظ تمہارے لیے دوبارہ دہرا دیتا ہوں تاکہ تمہیں یاد کرنے میں آسانی ہو. نمبر 1 الفاظوں نہیں الفاظ. نمبر 2 صحابہ کرام نہیں بلکہ صحابہ کرام. نمبر 3 لباس نہ کہ لباس. نمبر 4 توجہ نہ کہ توجہ. نمبر 5 مسجد زرار نہ کہ مسجد زرار. نمبر 6 نباشد نہ کہ نباشد. نمبر 7 شعر کی درستگی. نمبر 8 مخاطب اور مخاطب کا صحیح استعمال. نمبر 9 مختار کل نہ کہ مختار کل. نمبر 10 تلاوت نہ کہ تلاوت. نمبر 11 اطاعت نہ کہ اطاعت. نمبر 12 اقامت نہ کہ اقامت. نمبر 13 تصوف نہ کہ تصوف. نمبر 14 ولایت نہ کہ ولایت. نمبر 15 یا مقلبہ یا مصرفہ زبر کے ساتھ نہ کہ پیش کے ساتھ. بقول شاعر. غلطی کی پھر غلطی کی، غلطی کی پھر غلطی کی، پھر پڑھ کے غلطی اور کی. غلطی کی پھر غلطی کی، پھر پڑھ کے غلطی اور کی. تیری اس غلطی پہ غلطی توبہ توبہ کر اٹھی. تیری اس غلطی پہ غلطی توبہ توبہ کر اٹھی. اور کہتے ہیں عمر ابھی چند دن پہلے ہی ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی، اے اللہ اسلام کو عزت بخش 2 میں سے کسی ایک انسان سے. یا عمر ابن حشام کو لا الہ الا اللہ کی توفیق دے دے، یا عمر ابن خطاب کو مسلمانوں کی صف میں شامل کر دے. توصیف صاحب آپ مجھے بڑے نالائق معلوم ہوتے ہیں. ناراض نہ ہو، پہلے مجھ سے اس کی وجہ سن لیں. زندگی میں آپ نے ہزاروں دفعہ خلیفہ راشد کا نام سنا ہوگا کہ وہ عمر بن خطاب ہیں، لیکن آپ اس کو یاد نہ کر سکے اور آج بھی آپ عمر بن خطاب کہتے ہیں خا کی زیر کے ساتھ، جبکہ یہ خا کی زبر کے ساتھ عمر بن خطاب ہے. توصیف صاحب ابو جہل کا نام عمر بن ہشام ہے شین پر شد کے بغیر، جبکہ آپ ہشام شین کی شد کے ساتھ پڑھتے ہیں جو کہ غلط ہے. دراصل میں دونوں نام حدیث میں وارد دعا میں موجود ہیں. اگر آپ کو حدیث سے کچھ مناسبت ہوتی تو آپ یہ غلطیاں نہ کرتے. والسلام. غلطی ہو گئی معاف کر دو، غلطی ہو گئی معاف کر دو، غلطی ہو گئی معاف کر دو. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو ثابت رکھنے والے، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنی اطاعت پر پھیر دے. اللہ کے نبی تو دعا کرتے تھے، یا مصرف القلوب یا مقلب القلوب، دلوں کو پھیرنے والا تو اللہ ہے.
इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे, या मुकल्लिबुल कुलूब, ए दिलों को फेरने वाले, ए दिलों को पलटाने वाले। तौसीफ साहिब, ये अल्फाज हमारी मस्जिद के इमाम साहब अक्सर दुआ में बोलते हैं, लेकिन वो या मुकल्लिबुल कुलूब और या मुसर्रिफुल कुलूब में बा और फा पर ज़बर पढ़ते हैं। जब मैंने आपकी तकरीर में बा और फा पर पेश सुनी तो मैंने कंफर्म किया तो पता चला कि या हरफ निदा के बाद वाले लफ्ज़ पर ज़बर पढ़ी जाती है। इस पर पेश पढ़ना बिल्कुल गलत है। इसके बाद तो मैं आपको जब भी अरबी लिबास में देखता हूँ तो आप मुझे बहरूपिये से लगते हैं। बकौल शायर, अरबी की इबारत पढ़ न सके, अरबी की इबारत पढ़ न सके, और इल्म का दावा करते हैं, और इल्म का दावा करते हैं, मफ़हूम किताबो सुन्नत का ख्वाहिश के मुताबिक करते हैं। गलती हो गई, माफ कर दो, गलती हो गई, माफ कर दो, गलती हो गई, माफ कर दो। तौसीफ साहिब, आपने एक मशहूर ज़माना पंजाबी शेर को उर्दू में मुंतकिल करना चाहा तो चारों तरफ से ये सतह बुलंद होती महसूस हुई। काश कि तौसीफ साहिब अपना कुछ कीमती वक्त निकाल कर बाबा बुल्ले शाह और हज़रत सुल्तान बाहू का कलाम उर्दू में मुंतकिल कर देते तो उर्दू अदब पर उनका बड़ा एहसान होता और इस पंजाबी कलाम का फैज़ उर्दू खां लोगों के लिए भी आम हो जाता। पंजाबी का शेर यूँ था, जे आदल करें ते थर थर कंबन उचिया शाना वाले, जे आदल करें ते थर थर कंबन उचिया शाना वाले, जे फजल करें ते बख्शे जावन में जैसे मुँह काले। आपने इसको उर्दू में यूँ मुंतकिल किया, लाने करते लोगों वो अदल करे, वो अदल करे तो थर थर कांपे ऊंची शानों वाले, वो अदल करे तो थर थर कांपे ऊंची शानों वाले, वो रहमत करे तो बख्शे जाए मुझ जैसे मुँह काले। तौसीफ साहिब, मैं शायर तो नहीं, एक तालिब इल्म हूँ। बस मेरा ज़ौक़ ही कहता है कि पहले मिसरे के पहले लफ्ज़ अदल के मुकाबले में दूसरे मिसरे का पहला लफ्ज़ फजल 3 हरूफ पर मुश्तमिल तो हो सकता है, 4 हरूफ पर मुश्तमिल लफ्ज़ रहमत का इससे जोड़ नहीं बनता। मुझे ताज्जुब है कि इब्तदाई सी बात आप जैसे बड़े शायर पर क्यों वाज़ेह न हो सकी। मोहतरम सामाईन, अल्लामा इकबाल का एक शेर यूँ है, निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़ो यक़ीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। तौसीफ साहिब ने अल्लामा इकबाल के इस शेर का जो जवाब लिखा तो ईवान इकबाल से दाद का सिलसिला अभी तक जारी है। शेर मुलाहिज़ा हो, जिस पर वो सुना है आपने, निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, तो हम कहते हैं अगर निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें तो मुजाहिद मैदान में क्यों लेकर जाता है शमशीरें। कर दिया तुम, पीर का घर तो रोशन है बिजली के कुमकुमों से, और मुरीद को मुयस्सर नहीं मट्टी का दिया भी। देखिए हमारे पास तौसीफ साहिब, वैसे तो आपके क्लिप्स में अशआर ना होने के बराबर होते हैं, लेकिन जब आप पर अशआर वारिद होते हैं तो छत फाड़ कर वारिद होते हैं, नतीजतन उनका हुलिया भी बिगड़ जाता है। आपका ये शेर एक शेर दोस्त ने सुना तो उसको मतली होने लगी, लिहाजा अगर आपने आइंदा ये शेर किसी तकरीर में सामीन पर गिराना हो तो यूँ गिराएं। बकौल शायर, हमको तो मुयस्सर नहीं मिट्टी का दिया भी, हमको तो मुयस्सर नहीं मिट्टी का दिया भी, घर पीर का बिजली के चरागों से है रोशन। तौबा मेरी आज तक हो गया, बोल के लिए होगा, तौबा मेरी आज तक हो गया, बोल के लिए होगा, तौबा मेरी आज तक हो गया, बोल के लिए होगा। तौसीफ ज़ैदी साहिब, लो मैंने तुम्हें ये 15 अल्फाज सिखा दिए, इन्हें बैठकर याद करो। जब तक तुम्हें ये अल्फाज याद करके मुझे सही सुना दोगे तो मैंने तुम्हें मज़ीद 15 अल्फाज सिखा दूंगा। जब तक तुम्हारे ये अल्फाज दुरुस्त नहीं होते इस वक्त तक तकरीरों का धंधा रोक दे ताकि जग हंसाई ना हो।
خلاصتاً آخر میں وہ الفاظ تمہارے لیے دوبارہ دہرا دیتا ہوں تاکہ تمہیں یاد کرنے میں آسانی ہو۔ نمبر 1 الفاظوں نہیں الفاظ۔ نمبر 2 صحابہ کرام نہیں بلکہ صحابہ کرام۔ نمبر 3 لباس نہ کہ لباس۔ نمبر 4 توجہ نہ کہ توجہ۔ نمبر 5 مسجد زرار نہ کہ مسجد زرار۔ نمبر 6 نباشد نہ کہ نباشد۔ نمبر 7 شعر کی درستگی۔ نمبر 8 مخاطب اور مخاطب کا صحیح استعمال۔ نمبر 9 مختار کل نہ کہ مختار کل۔ نمبر 10 تلاوت نہ کہ تلاوت۔ نمبر 11 اطاعت نہ کہ اطاعت۔ نمبر 12 اقامت نہ کہ اقامت۔ نمبر 13 تصوف نہ کہ تصوف۔ نمبر 14 ولایت نہ کہ ولایت۔ نمبر 15 یا مقلبہ یا مصرفہ، زبر کے ساتھ نہ کہ پیش کے ساتھ۔ بقول شاعر غلطی کی پھر غلطی کی، غلطی کی پھر غلطی کی، پھر پڑھ کے غلطی اور کی، غلطی کی پھر غلطی کی، پھر پڑھ کے غلطی اور کی، تیری اس غلطی پہ غلطی توبہ توبہ کر اٹھی، تیری اس غلطی پہ غلطی توبہ توبہ کر اٹھی۔